ڈاکٹر صاحب ایک طرف وزیر خزانہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے مشکل فیصلے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں, لیکن اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خوش نہیں ہے جو معاشی پالیسیز اس وقت ہیں یا جو فیصلے کیے گئے ہیں. اور کل تو ہم نے دیکھا کہ طلال چودھری اور عابد شیری صاحب نے تو باقاعدہ تنقید کی ہے فائنانس منسٹر پہ بھی, اور شہباز شریف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست پالیسیز بنائیں. جی آپ کی بات ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بڑے مشکل مراحل سے گزر رہا ہے اور پاکستان کو مشکلات سے بچانے کے لیے اور ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ عوام پہ تو گراں گزر رہے ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے جو ہماری پارٹی کے رہنما ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے عوام پہ بوجھ کم کیا جائے. اور میاں نواز شریف صاحب اس کے بہت بڑے چیمپئن ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ اگرچہ ہم نے ایک سخت ذمہ داری لی ہے لیکن اب جب ذمہ داری کا بوجھ ہم اٹھا چکے ہیں تو ہمیں ہر کوئی بھی سٹون انٹرڈ نہیں چھوڑنا چاہیے جس کے نتیجے میں عوام کو سہولت نہ فراہم ہو. تو وہ بارہا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں ہر پالیسی کا, اور انہوں نے انرجی پہ بھی پہلے بات کر چکے ہیں, وہ فائنانس پہ بھی بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو فیصلے مفتاح اسماعیل صاحب یا شہباز شریف صاحب کی حکومت لے رہی ہے, کیا اپنی خوشی سے لے رہے ہیں یہ فیصلے یا یہ وقت کی ضرورت ہے اور مجبوری ہے؟ جی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور بہت مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں بتایا کہ جس دن جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, جب اس ذمہ داری کے لیے میں وہاں وزارت میں پہنچا تو پہلی جو میٹنگ تھی وہ بینکرپسی سے ریلیٹڈ تھی. یعنی پی ایس او کی جو ہماری ایل سیز تھیں وہ بین الاقوامی بینک جو ہیں کنفرم نہیں کر رہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مصدق ملک صاحب کہ جب یہ فیصلے خوشی سے نہیں لیے جا رہے, مشکل فیصلے ہیں, مجبوری میں لیے جا رہے ہیں, تو کیا یہ بات پہ آپ ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کو, نواز شریف صاحب کو جو لندن میں بیٹھے کنونس نہیں کر پائے؟ اور اگر ان کو نہیں کنونس کر پائیں گے تو اپوزیشن کو کیسے کریں گے, عوام کو کیسے کریں گے, اپنے اتحادیوں کو کیسے کریں گے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے تمام زندگی گزار دی ہے عوامی مقدمہ لڑنے میں, اور یہاں پہ جو ٹیم ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے. مگر جب بھی عوام پہ بوجھ پڑتا ہے تو نواز شریف صاحب اس کا بڑا سخت نوٹس لیتے ہیں, اور براہ راست بائی لیٹرلی بھی اور پارٹی کی میٹنگز کے اندر بھی ان کا موقف بالکل کلیئر رہتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں مگر عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالیں. بعض مرتبہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتر پاتے ہیں اور بعض مرتبہ کچھ ہم بوجھ نہ ڈالے کا کیا مطلب ہے؟ پھر عمران خان جس طرح سبسڈی دے کے گئے تھے وہ سبسڈی دے دیتے ہیں, پھر یہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے؟ نہیں جی, بہت سے مثلا ہماری جو مختلف جو سپینڈنگ ہماری ہے اس کو کاٹنے کے لیے انہوں نے کئی مرتبہ ہدایات دی تاکہ عوام پہ بوجھ کم ڈالا جائے اور وفاقی حکومت یہ بوجھ زیادہ اٹھائے. کبھی یہ ہدایت کی انہوں نے کہ 61 آپ نے وزراء مشیر اور ایس اے پی ایم بھر دی ہے, اتنی بڑی کابینہ بنا لی ہے, ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی کابینہ ہوگی, اتنے ڈویژن ہوں گے تو خرچہ تو ہوگا. یہ بات آپ کی کسی حد تک صحیح ہے مگر شاید بہت زیادہ مٹیریل نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو بڑا خرچہ جو پوری وفاقی حکومت کا خرچہ ہے وہ تقریباً 550 ارب کے قریب ہے, جبکہ صرف پیٹرولیم سیکٹر کا یعنی ہماری وزارت کا جو سرکولیٹڈ ہے کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں, جیسے کہ اگر پوری کابینہ ایک مہینے کی سیلری دے دے تو سیلاب زدگان کی مشکلات ختم نہیں ہو جائیں گی, لیکن وہ ضروری ہوتا ہے ایک میسج دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا. کچھ چیزیں سمبولک بھی ہوتی ہیں میسج دینے کے لیے. جی بالکل, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح کے پیغامات میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتے ہیں, تو اس وقت آپ تقریباً انہی کی زبان بول رہے ہیں. تو اب یہ طے ہو گیا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جائیں گے اور اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ سنبھالیں گے؟ نہیں, اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح سے ملک کی معیشت کو پہلے چلایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب بڑی محنت کے ساتھ دن کی کوشش کر اچھا, اگر ہم اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جتنی محنت اس وقت مفتاح صاحب کر رہے ہیں اور کے لیے اتنی محنت کرنا صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ لگائیں گے, یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے؟ جی ابھی تک میرے سامنے تو اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے, نہ کوئی گفتگو ایسی کو میرے سامنے ہوئی ہے.
सही है। एक और मामला जिस पे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि IMF की बोर्ड मीटिंग है 29 को और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते हमें पैसे मिल भी जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कल एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ये फैसला कर ले कि हमने IMF की शराइत नहीं माननी है, खासतौर पे जो बजट सरप्लस देने वाली बात थी, वो तो वैसे हमजा शहबाज की हुकूमत थी जब बजट पेश किया गया था, और वो सरप्लस नहीं था जो पंजाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन फवाद साहब कह रहे हैं कि अगर हम बात ना माने तो IMF का जो प्रोग्राम है वो डीरेल हो जाएगा। और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर जिस तरह के बेबुनियाद केसेस आप बना रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, तो हम ये कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उनको ज्यादा आसान तरीका बताता हूँ। वो आज अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों हुकूमतें उनको डिसॉल्व कर दें, तो जिस इलेक्शन का वो मुतालबा कर रहे हैं खुद बखुद उसकी तरफ हम सब सारे चले जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ही स्पीकिंग फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ हिज माउथ, क्योंकि अगर वो सिंसियर हैं तो बिल्कुल डिसॉल्व कर दें हुकूमत को, और अगर डिसॉल्व नहीं कर रहे और हुकूमत चलाना चाहते हैं जैसा कि वो चला रहे हैं, तो फिर ये गिला बार बार टेलीविजन पे आके क्यों करते हैं? इससे क्या फायदा होगा? सुबह वो कर दें, अपनी दोनों सूबे जो हैं उनकी हुकूमतें तहलील कर दें, तो आपको पता है कि तकरीबन 50 नहीं, तकरीबन 70% इलेक्शन की तरफ हम खुद ही जा चुके होंगे। तो सवाल ये उठता है जो आपको उनसे पूछना चाहिए कि भाई, अगर वाकई आप ये करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान को क्यों डीरेल करते हैं? उसके बजाय आप अपनी हुकूमत तहलील करें और इलेक्शन में आ लेकिन अब मुस्तफी साहब, रास्ता क्या है? अगर वो कह रहे हैं कि हम ये स्टेप लेने पर अगर आ गए, अगर आपने इमरान खान के ऊपर इसी तरह बेबुनियाद केसेस बनाए, हमने ये स्टेप ले लिया, तो इससे तो नुकसान मुल्क का होगा ना। अब बैठ के सोचने की जरूरत है कि किस किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, अभी तक जो बड़े बड़े जो मुकदमे किए जा रहे हैं वो तो म्यूटनी से रिलेटेड है। आपने देखा कि हमारे फौज के अफराद हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने शहादत नोश फरमाई, और उसके बाद जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए गए वो आपके सामने हैं। तो ये जितने मुकदमात की बात हो रही है, या तो ये मुकदमात उससे रिलेटेड हैं, और या ये फौज को म्यूटनी यानी बगावत पे उकसाने से रिलेटेड है। और मेरे ख्याल में आप भी अगर उनका तज्जिया करें तो एक ऐसी माँ जिसका बेटा शहीद हो गया हो, उसका दिल अगर दुखे और कोई ट्रेंड चला के उसका दिल दुखाए, तो मेरे ख्याल में आप भी वहीं खड़े होंगे जहां हुकूमत खड़ी है। इसी तरह वो लोग जो अपनी जान का नजराना पेश करके हमारे बच्चों को बचाते हैं सरहदों पे खड़े होकर, उनके वो अगर म्यूटनी पे उकसाया जाए और अगर वो मान जाएं, तो आप सोचिए कि आपके बच्चों का क्या बनेगा। अगर हर बंदा जो है वो उठ के बोले कि भाई मैं तो बात नहीं मानता, मैं क्यों अपनी जान दूं, मैं तो जा रहा हूं, जिसकी जान जा रही है वो अपनी जान खुद बचाए, तो आप खुद सोचिए कि इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क के दिफा का क्या होगा, इस मुल्क के बच्चों का क्या होगा। इस वजह से कोई भी ऐसी म्यूटनी या बगावत की बात करे, या वो कोई ऐसी बात करे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ।